an office in Karachi, a college in East London, and a murder in Edgware. The British police are trying to work out possible connections. And a Pakistani politician is complaining of British police harassment. BBC پر جو دستاویزی فلم دکھائی گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلم کا مقصد واضح طور پر پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی قائد تحریک الطاف بھائی اور MQM کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ MQM کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود جاسمین. ناظرین، برٹش براڈ کاسٹنگ نیوز ایجنسی یعنی کہ BBC پر اگر پارٹ 2 شائع نہ ہوتا اس ڈاکیومنٹری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اگر خود اس چیز کو اتنا سیریسلی نہ لیتی اور اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی ہنگامی پریس کانفرنس نہ کرتی، تو شاید آج پاکستان میں ٹاک شوز کا بھی کوئی اور ٹاپک ہوتا، کیونکہ ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے برعکس متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی پریس کانفرنس کر کے، اور اس سے پہلے الطاف حسین جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو چیئرپرسن ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انٹرنیشنل طور پر ان کے خلاف ایک سازش بنائی جا رہی ہے، تو ہم سب کا فوکس آٹومیٹکلی اس سٹوری کی طرف چلا گیا. یہ جو BBC کی سٹوری ہے، یہ کل پارٹ 2 رات کو نشر کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ مہینے پہلے ایک پارٹ 1 بھی نشر کیا گیا تھا، جس کے بعد بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور تب بھی بہت سارے سوال اٹھائے گئے تھے. جو پہلا سوال آج ہم اٹھائیں گے، اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے ریزرویشنز شو کی ہیں، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کنٹینٹ پر بات کریں گے BBC کے جس پر انہوں نے یہ ریزرویشنز شو کی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہے کہ MQM کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہاں یہ بنتا ہے، کہاں؟ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ کیونکہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میرے خیال سے ہم نے پچھلے 5 یا 4 مہینے میں متحدہ قومی موومنٹ سے ریلیٹڈ کسی سٹوری پر کام نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اتنی اہم خبر آئی، ماں سوا ان کے کہ ان کے لیڈرز جو نیشنل اسمبلی میں بولتے ہیں وہ نیوز میں چلتا رہا ہے. اور BBC پہ بھی بہت عرصے بعد یہ پارٹ 2 ڈاکیومنٹری ایویڈنس آیا. پارٹ 1 کے بعد بھی ہم سب لوگوں کو بہت تشویش ہوئی، اس لیے ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے بات چیت کر کے انہیں اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ برٹش براڈ کاسٹنگ ایجنسی کو بالکل اسی طرح سو کریں جس طرح پاکستان میں مبشر لقمان، نجم سیٹھی اور دیگر تمام نیٹ ورکس کے سینئر اینکرز کو سو کیا گیا ملینز آف ڈالرز کے لیے، اور ملینز آف روپیز کے لیے، اور BBC کو تو ملینز آف ڈالرز کے لیے سو کر بھی دینا چاہیے، کیونکہ پہلے ایک سٹوری اور اس کے بعد دوسری سٹوری وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے مطابق پوری کی پوری جھوٹ پر مبنی ہے. یعنی کہ MQM یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک آزاد میڈیا پہ یقین رکھتی ہے، لیکن میڈیا کی کردار کشی کو برداشت نہیں کرے گی. یہ بات بالکل درست ہے، ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی لیے فوری طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ان کو اب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور صرف قانونی لیگل نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ برٹش گورنمنٹ، برٹش ہوم ڈپارٹمنٹ، اسکاٹ یارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ BBC کو فوری طور پر سو کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر الطاف حسین کو وہاں پر نہ صرف دھمکایا جا رہا ہے بلکہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہ UK کے نیشنل ہونے کے تحت بہت بڑی وائلیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈاکیومنٹری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ سازش انٹرنیشنل لیول پر تیار کی جا رہی ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر UK کی گورنمنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اور الطاف حسین صاحب سے ایسی کیا پرسنل دشمنی ہو سکتی ہے جس پر کہ یہ پوری
कार्रवाई की जा रही है। अल्ताफ हुसैन साहब लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और ये बिल्कुल भी दोबारा रिटरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी एक कॉल पर ना सिर्फ लाखों कारकुन जमा हो जाते हैं बल्कि यहां तक कि शहर कराची को आनन फानन उनके कहने पर बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है उनकी कि उनके ही कहने पर इसे दोबारा खोल भी दिया जाता है। उम्मीद है कि बरतानी अदालत निजाम इंसाफ के तकाजों को पूरा करेगी। कौन से केसेस में और किस लिए, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो उनके अपने सीनियर बैरिस्टर हैं फरूक नसीम साहब, और बहुत अच्छे मंजे हुए बैरिस्टर हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों काफी दफा वो लंदन भी गए हैं, उनकी अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात भी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मौक़िफ़ इस डॉक्यूमेंट्री में था उसको बिल्कुल एडिट कर दिया गया और दो के ये तय पाया गया था कि उनका पूरा मौक़िफ़ लिया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन, बीबीसी ने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है उनके बकौल उनको एक खत मौसूल हुआ है जो कि होम डिपार्टमेंट और स्कॉटलैंड यार्ड ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। अब इसका जवाब हुकूमत पाकिस्तान को फौरी और वाज़े तौर पे देना होगा कि ऐसा कोई खत उनको मौसूल हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो इसका मतलब कि बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बनाई है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि यह सरासर झूठ और प्रोपेगेंडे पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसके लिए बीबीसी को शदीद रद्द अमल का सामना करना चाहिए एमक्यूएम की तरफ से, और करना भी शायद होगा आने वाले दिनों में। बीबीसी के एक प्रोग्राम न्यूज नाइट में नाज़रीन जो कल नशर हुआ उसमें कुछ इंकशाफात किए गए हैं। वो ये कहते हैं बकौल उनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम के कि बरतानिया की पुलिस ने 2 अफराद की तलाश में पाकिस्तानी हुकाम से मदद तलब की है। ऐसी ही कुछ बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। कब, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ये 2 अफराद मुमकिन तौर पर इमरान फारूक साहब के कत्ल के केस में मुलविस हैं। इन दोनों अफराद के नाम मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ कामरान है। बरतानी जो दस्तावेज हैं उनके मुताबिक ये 2 अफराद स्टूडेंट वीजा पे 2010 में लंदन गए, और बीबीसी के मुताबिक आतिफ सिद्दीकी नामी शख्स ने इन दोनों अफराद का लंदन कॉलेज में दाखिला करवाया, लेकिन ये उस कॉलेज को अटेंड नहीं इन्होंने किया और उस कॉलेज में इन्होंने अपनी मतलब वहां कोई क्लासेस नहीं ली। इन 2 अफराद के जो वीजा की मदद की है वो कराची में एक मुअज़्ज़म अली खान नामी शख्स ने की है। कराची में मुअज़्ज़म अली खान 2010 से अल्ताफ हुसैन साहब के भतीजे इफ्तिखार हुसैन से मुसलसल राब्ते में थे। इफ्तिखार हुसैन साहब के बारे में आपको ये बताती जाऊं कि ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें के इस केस में यानी कि इमरान फारूक मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया और उसके बाद इन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया है कि अब तक स्कॉटलैंड यार्ड 4900 से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेट कर चुकी है रिलेटिव टू इमरान फारूक मर्डर केस। मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ कामरान लंदन में इमरान फारूक का ताक़ुब कर रहे थे। ये दोनों अफराद इमरान फारूक के कत्ल के चंद घंटों बाद ही बरतानिया से श्रीलंका रवाना हो गए और फिर रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों अफराद 19 सितंबर 2010 को श्रीलंका से कराची पहुंच गए, लेकिन कराची में इमिग्रेशन नहीं करवा पाए, इसलिए कि बीबीसी के मुताबिक और उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार ने कराची एयरपोर्ट से इन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया। बरतानिया में एमक्यूएम के खिलाफ 3 केसेस पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो आप जानते हैं फारूक साहब की जो इमरान फारूक साहब है उनका मर्डर इन्वेस्टिगेटिव ट्रायल तो अब तक जारी है, जिसमें आज खुद फरूक नसीम साहब ने कहा कि उसमें अल्ताफ हुसैन साहब को एज अ विटनेस के तौर पर शामिल किया गया है और ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, उन पे कोई इल्जाम नहीं है बल्कि उन पे सिर्फ उनको एज अ विटनेस इसमें शामिल किया गया है ताकि उनसे शवाहिद इकट्ठे किया जा सके। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी बाज़ तकरीरों में ये कहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड और बरतानिया की पुलिस ने उनकी जान अजाब कर रखी है। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो दूसरा केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है जहां पे प्रोसिक्यूशन अपने आप को कमजोर समझती है और डिफेंस शायद ये मौक़िफ़ उठा सकता है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर, आपको याद होगा कि पिछले चंद माह पहले जब हमने इस पे शो किया था तो आपको बताया था कि स्कॉटलैंड यार्ड और यूके की पुलिस को 10,000 से ज्यादा लोगों ने, पाकिस्तानियों ने और बैरून मुल्क
मुकीम पाकिस्तानियों ने टेलीफोन कर कर इन तकरीर के हवाले से शिकायत की और कहा कि आपके यहाँ बसने वाले एक आपके नेशनल पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को धमका रहे हैं। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, जिसमें कि वो खुद ये कह चुके हैं कि तकरीबन $500,000 उनके घर से और उनके ऑफिस से मिले हैं, जो स्कॉटलैंड यार्ड ले जा चुकी है। और बरतानिया में टैक्स चोरी करने की भी तहकीकात चल रही हैं। टैक्स इवेजन के भी उनके अपने कुछ लोग इसकी हामी भर चुके हैं और कहा है कि बहुत बड़ा बैकलॉग टैक्स का अता करना पड़ेगा। अब इस पे हुकूमत वक्त क्या कहती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या राय रखती हैं और मुत्तहिदा मूवमेंट खुद आपको क्या कह रही है, लेकिन लीगल इसका एस्पेक्ट, इस तरह किसी को हरासमेंट करना और वो भी यूके में हरास करना, इस पर हम किसी लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे ताकि पता चल सके कि लीगल कोर्स ऑफ एक्शन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब क्या क्या ले सकती है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें आज ज्वाइन किया है मखदूम जावेद हाशमी साहब ने। आप कौमी असेंबली की मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके अलावा आपका तारुफ ये है कि आप एक बहुत ही नफीस और सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के। इसी तरह हमें ज्वाइन किया है आज मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब ने, कौमी असेंबली के मेंबर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, उनके सीनियर रुकन हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी साहब, चेयरमैन हैं आप यूके लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। तो उनसे पहले बात कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि आखिर यूके में हो क्या रहा है। आप लंदन में मुकीम हैं, वहीं से हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बैरिस्टर साहब, कैन आप प्लीज जरा हमारे नॉलेज के लिए ये बताइएगा, ये जो अब आज जो इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर जो असाइलम में हैं, अब वो यूके के नेशनल हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यूके में उनको शदीद हरास किया जा रहा है, हरासमेंट हो रही है उनके ऊपर। वो यही कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उनका जीना अजाब कर दिया गया है और पुलिस उनसे बहुत वहां पे नारवा सलूक कर रही है। तो ये किस किस्म का सिस्टम है वहां पर कि ये इस तरह की इतनी ज्यादा नाजायज काम, वो भी सारे इकट्ठे, जिसमें होम डिपार्टमेंट भी, स्कॉटलैंड यार्ड भी और आपकी हुकूमत भी बरतानिया की मुलविस है। मैं तो इस मुल्क में 40 साल से ज्यादा हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैं बैरिस्टर भी हूँ, क्वींस काउंसिल भी हूँ, लेकिन इस मुल्क में जाहिर है हर मुल्क में जो है वो कुछ दो चार तो गलत लोग होते हैं। पुलिस में भी, यहाँ की पुलिस में भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पुलिस हरास करती है, परेशान करती है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता। यहाँ ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, यहाँ की पुलिस पे खासा कतरन है, इन पे निगाह रखी जाती है और कवानीन है। अब मसला ये है, यहाँ पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो मर्डर की तहकीकात कर रही है, और ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं है। यहाँ तो आम भी मर्डर हो, एक बुढ़े का भी हो, 80 बरस के इंसान का भी हो, तब भी पुलिस बहुत सी देख लेती है। लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक बहुत एक मामूली आदमी नहीं थे, वो लीडर थे एक पार्टी के। उनके मर्डर है, 4000 पुलिस का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 4000 लोगों को इंटरव्यू किया है। वो अगर अल्ताफ हुसैन साहब को उन्होंने इंटरव्यू किया है नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस को ये इख्तियार है। मैं क्यूसी हूँ, बल्कि हाई कोर्ट का जज हो, वजीर आजम हो, टोनी ब्लेयर को पुलिस ने इंटरव्यू किया था 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाके, आपको याद होगा। पुलिस को इख्तियार है कि वो किसी शख्स से भी सवालात कर सकती है, खासतौर मर्डर के चार्ज पे या मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस चार्जेस पे। तो अगर वो सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब से अगर सवाल किए जा रहे हैं तो वो जवाब देने से इनकार भी कर सकते हैं। उन्हें कोई मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में कानून है कि पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती। अगर पुलिस समझती है कि आपको सीरियस शुबा है उन्हें, तो वो आपको अरेस्ट कर सकती है। अच्छा। जब वो आपसे कहेंगे आप मदद कीजिए। अल्ताफ हुसैन साहब को जहाँ तक मेरा ताल्लुक अरेस्ट नहीं किया गया है, वो खुद वॉलंटरी तौर पे पुलिस के जवाब दे रहे हैं जी। लेकिन अगर पुलिस उनकी जिंदगी जीवन की है, हरास कर रही है, बहुत सीरियस इल्जाम है जी। और अगर ऐसा कोई इल्जाम है, पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी यहाँ बुलाती रहती है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो उनका वकील, अगर वकील नहीं है तो मैं खुद उनके लिए इंडिपेंडेंट पुलिस
کمپلینٹ کمیشن کے پاس جا سکتا ہوں. اس ملک میں انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ کمیشن ہے جس سے آپ شکایت کر سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے, ناجائز استعمال کر رہی ہے اپنے اختیارات کا, اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ کمیشن فوری طور پہ انکوائری شروع کر. بیرسٹر صاحب مجھے خالی یہ بتا دیجیے گا, کیا ان حالات میں اگر الطاف حسین صاحب یا ان کی قیادت چاہے تو کیا وہاں پر حکومت کو اور بلا وجہ اس طرح ہراس کرنے پر برطانیہ میں مطلب سو نہیں کیا جا سکتا, بی بی سی کو بھی اور دیگر لوگوں پہ جو میں نے وہی عرض کیا, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں پولیس کو, دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سو کر سکتے ہیں. میں نے خود کیسز کیے ہیں پولیس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, اور اگر ثابت ہو جائے تو پولیس پہ سخت فائن ہوگا, ڈیمیج دینے پڑیں گے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بڑی پوزیشن خراب ہوگی. مجھے تعجب ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو کے پاس بڑے اچھے سولیسیٹرز یہاں پر انگریز وکیل ہیں, مجھے معلوم ہے بہت قابل وکیل مدد کر رہے ہیں, لیکن تعجب ہے وہ وکیل سو کیوں نہیں کر رہے. اور پھر بی بی سی نے اگر کوئی غلط باتیں کی, ہراس کیا, تو ڈیفیمیشن کا لا پاکستان کی طرح نہیں ہے. یہاں پر ڈیفیمیشن کا لا جو بڑا سخت لا ہے. بی بی سی پہ جو کل پروگرام ہوا تھا, کوئی ایک ہفتے سے اس پروگرام کا پتا تھا مجھے, لوگ جو ہیں وہ ای میل بھیج رہے تھے کہ واچ کریں, تو اگر چاہتے تو کورٹ میں جا کے اس پروگرام کو رکوا سکتے تھے. اچھا, کورٹ کو اگر سیٹسفائی کرتے کہ یہ پروگرام ہراس کر رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, تو یہ پروگرام رکوایا جا سکتا. تو مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے, مجھے صدمہ بھی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو بہت غلط بات ہے, ان کے ساتھ ناانصافی ہے, لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ اس بارے میں انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا. میں آج بھی پھر اپنی بیرسٹر صحبت اللہ قادری صاحب, چیئرمین یو کے لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس, لندن سے ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے سے پتا تھا. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے 2-3 ایشوز پر بڑے واضح بات کی. انہوں نے کہا کہ طور پر سو کیا جا سکتا تھا, یہاں تک کہ کورٹ میں جا کے بی بی سی کا سیکنڈ پارٹ آف ڈاکیومنٹری رکوایا جا سکتا تھا. بات کریں گے مختوم جاوید ہاشمی صاحب, آپ اور طاہر اقبال صاحب, آپ نے دونوں نے بڑے حوصلے سے پیکج بھی دیکھا, گفتگو بھی سنی, اور یہ لیگل پوائنٹ میں نے اس لیے لے لیا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یو کے میں جو لاز ہیں اس کے تحت اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ریپرکشنز آپ جانتے ہیں ڈائریکٹلی پاکستان میں ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ کراچی پہ. اب ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آخر یو کے میں ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر, عمران خان بھی گئے تھے, وہاں بات بھی کی تھی, اور پھر یہاں پر جب الیکشنز کے بعد زہرا صاحبہ کا قتل ہوا تھا اور دور تلوار پہ آپ کا اور ایم کیو ایم کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا آمنا سامنا ہوا, تو آپ لوگوں نے پھر کہا تھا کہ انسائٹنگ سپیچ وہ کرتے ہیں, اور آپ نے اس کیس کو بھی پرسو کیا تھا. آخر ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہاں ناانصافی اس طرح کی؟ دیکھیں, اس میں جو یہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا پاکستان یا تحریک انصاف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر برطانیہ میں بی بی سی کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اوپر بھی باتیں آئی ہیں تو یہ ایسا کبھی ہم نے سنا نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کے خلاف وہاں قانونی چارہ جائی جو بھی ہو سکتی ہے. یہاں میں تو تھوڑا سا ہمیشہ میرا ٹلٹ ایم کیو کی طرف رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو کہا اس کو تو درخور اعتنا کسی نے ابھی تک نہیں سمجھا, نہ اس پہ کوئی بحث چل رہی ہے. بحث دو چیزوں پہ چلی. ایک تھا کہ منی لانڈرنگ پہ پہلے چلتا رہا. آج جو بی بی سی کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اشارتاً ذکر کیا ہے جس کا ہمیں تو پتہ چلا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس سے, اور اس سے یہ ان تمام معاملات کا ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ بدقسمتی سے پاکستان میں تو اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. برطانیہ میں یہ قتل سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے, مرڈر سے بھی زیادہ. ہمارے ہاں ہر کوئی منی لانڈرنگ میں سب لوگوں نے پیسے لے کے کھا لیتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ابھی تک کوئی یہ نہیں ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا سوچیں. لیکن آج کی جو الطاف حسین صاحب کی جو قائد تحریک ہے, انہوں نے پہلے خدشات کا اظہار کیا تو اس سے یہ بات آئی یہاں بھی زیر بحث کہ معاملات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون اور وہ جہاں ایم کیو ایم کا یہاں پہ کنٹرول ہے، ہماری زندگیوں پہ اثر ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اسمبلیوں میں ہر جگہ پہ موجود ہیں اور قید تاریخ کا وہ فیصلے پہ یہاں کی سیاست چلتی ہے، یہاں کے وزیر اعظم جا کے وہاں ملتے ہیں، یہاں کے سیاستدان وہاں جا کے ملتے ہیں، صدر جا کے وہاں بھی ملتے ہیں الطاف حسین صاحب کو، تو اس لحاظ سے وہ ہماری سیاست کا ایک عام جزو ہے، اگرچہ نیشنلٹی ان کی برطانیہ کیے گئے رہتے وہ وہاں پہ ہیں لیکن ہمارا حصہ ہے۔ اب اگر اس کے باوجود ان پر کوئی کہا جا رہا ہے وہ برطانیہ والے یا بی بی سی والے، تو ان کو یقیناً میرے خیال میں چیلنج وہاں کیا گیا ہوگا، کیونکہ فورمز ہیں، اس کو ہم کہہ دیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ان کو نیشنلٹی بھی دی ہے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر آج تک کوئی پابندی میں نے تو نہیں دیکھی۔ اب اس کا سامنا وہاں کرنا پڑے گا۔ ہماری دعا یہی ہے کہ کسی معاملات پہ ایم کیو ایم کے قائد ملوث نہ ہوں اور وہ ان کو صحیح طور پہ اگر پاکستان کے معاملات میں وہ کردار ادا کرنا چاہیں تو یہ خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن یہ کرمنل ایشوز، منی لانڈری، قتل کا معاملہ، اگر یہ کسی صورت بھی وہ لائے ہیں تو یہ ثبوت کا بارے ثبوت جو ہے وہاں کی اسکاٹ یارڈ پہ ہے۔ اگر اس کے بغیر وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ اس کے لیے ان کی عدالتیں بھی کھلی ہیں اور ان کے ادارے بھی کھلے ہیں، اس کا جواب یقیناً قائد تاریخ بھائی الطاف حسین کو جواب دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے وسائل بھی ہیں، ان کو بھی وہاں جواب دینا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے ہمارے ملک پر یقیناً اثرات پڑیں گے، تو اس سے یہ نہ کر دیا جائے کہ اس کو اس لیڈر کو، اگرچہ پاکستان کے معاملات میں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ ہوتا رہتا ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت ساری معاملات میں ہم ایم کیو ایم کو اپنے معاملات میں دخیل کر کے غلط اقدامات کا حامل بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا معاملہ تھا، ان کو الطاف حسین کو نہیں، لیکن ہاشمی صاحب قطع کلامی معاف، لیکن یہ ہمارا معاملہ کیسے تھا سر؟ ہمارا معاملہ نہیں تھا نا۔ دیکھیں پیسے ان کے گھر سے برآمد ہوئے، یہ انہوں نے اپنی خود پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں جی انہوں نے وہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، ٹیکس ایویژن انہوں نے یہ وہیں پہ ہوئی، اور پھر دوسرا امپورٹنٹ چیز کہ قتل بھی وہاں ہوا نا، یہاں تو نہیں ہوا، یہاں تو دن رات قتل ہوتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قتل بھی انہی کی زمین پر ہوا ہے۔ اس لیے، اور سب سے بڑی بات کہ متحدہ قومی موومنٹ خود چاہتی ہے، وہ 100 دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں عمران فاروق کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے۔ جیسمین، میں تو عمران فاروق کی تعزیت کے لیے لندن میں ایم کیو ایم کے دفتر میں گیا تھا، یہاں گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے، میں تو وہی بات عرض کر رہا ہوں، منی لانڈرنگ یہاں تو بڑے بڑے لیڈروں نے منی لانڈرنگ سب نے کر دی ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا اگر کرائم ہے تو اس کا وہ معاملات ان کی عدالتوں میں چلیں گے، اگر اس میں کسی کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو پاکستان سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ سر ایک سیکنڈ دیجیے گا، خوش قسمتی یہ بھی ہے، طاہر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہلے بھی یہ ذکر آیا تھا کہ جی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، اور پرانے جو سندھ کے ہوم منسٹر تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، وہ بھی یہ کہہ چکے تھے کہ جی بندے ہم نے اٹھائے ہیں اور امیگریشن سے پہلے اٹھائے ہیں۔ آپ یہ اس کی کچھ وضاحت کر سکتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو کیا حکومت وقت کو اس بات کا پتہ ہے، کیا برٹش گورنمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو، یا کرے گی تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس چیز کو فیڈرل گورنمنٹ کس طرح دیکھ رہی ہے کہ اگر برطانیہ کو کوئی وانٹڈ ہے، اگر وانٹڈ ہے، کسی بھی ضروری نہیں کسی پارٹی سے ہی اس کا تعلق ہو، لیکن اگر کوئی وانٹڈ ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا پاکستان کی حکومت کی طرف سے؟ جیسمین، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ
ایم کیو ایم والے بڑے پریشان ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بدنام ہو رہی ہے. مجھے فکر یہاں ہے کہ پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر کے خلاف اس قسم مقدمہ جو ہے برطانیہ میں سامنے آیا ہے تو اس سے پاکستان کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے. لہٰذا ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے اور کیسے ہوگا. اب ایم کیو ایم والے خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایز اے وٹنس انہوں نے ان سے بات چیت کی اور اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ پچھلے 3.5-4 سال ہوئی ہے اور انہوں نے تقریباً 5000 لوگوں سے انٹروگیشن کی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں کہ 4 دن میں چھوڑ کے کیس کو آگے چلیں گے. دے آر ڈیفینیٹلی ورکنگ آن اٹ سنس لاسٹ 3.5 years. اگر ان کو کچھ کلو ملا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا جو ہے آدمی قتل ہوا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ عدالتیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی جب تک اس طرح کا کیس سامنے نہ آ جائے. دوسرا وہاں پہ جتنی آزادی صحافت کو ہے یا آپ ایک انسان کی ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اگر آپ کے خلاف اس طرح کا کوئی کیس ہو تو امیڈیٹلی وہاں پہ آپ کورٹس میں جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا they could have gone to the court ہفتہ 10 دن پہلے یا 4 دن یا 5 دن پہلے 1 دن پہلے بھی جاتے تو شاید وہ وہاں پہ ان کی بات سنتے اور اگر یہ ہراساں ہو رہے ہیں تو they could have gone to the court اور told them کہ جی ہمیں پولیس ہراساں کر رہی ہے یا بی بی سی والے ہراساں کر رہے ہیں. لیکن پروگرام آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اب بہت سارا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور شاید جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ سے بھی وہ وٹنسز مانگیں گے. آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آپ کے ایکارڈ ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس طرح کے معاملات میں چونکہ الطاف حسین اس وقت برطانیہ کے نیشنل ہیں اور یہاں پہ جو لوگ چھپے ہوں وہ پاکستانی نیشنل ہیں. اگر پاکستانی نیشنل اب مجھے عمران فاروق کا نیشنلٹی کا نہیں پتا کہ وہ برطانوی تھے یا نہیں تو کیا یہ لوگ جو پاکستان برطانوی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ سے کلیم کریں گے کہ ہمارے شہری کا قتل ہوا ہے اور آپ کے لوگوں نے کیا ہے. سو اکارڈنگ ٹو سرٹن نیشنل انٹرنیشنل ایکارڈز اینڈ آل میں بھی آپ کو یہ سارے جواب ان کو دینے ہوں گے کہ یہ لوگ کہاں ہیں کون ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ یہ کرنے ہوں گے لیکن میں ایم کیو ایم والے سے درخواست کروں گا کہ اتنی جلدی پینک نہ کریں اور اس طرح کے بیانات نہ دیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایز اے وٹنس ادھر جواب دیا ہے اور آج وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جو قاتل ہیں ایکچولی ان کے بارے میں وہ انفارمیشن مانگ رہے ہیں. انہیں الطاف حسین کے بارے میں کوئی انفارمیشن شاید پاکستان سے نہیں مانگی اسٹیج پہ تو ان کو اس طرح پینک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دے شوڈ گو ٹو دی کورٹ اور وہاں تو اتنی آزادی ہے کہ ہائیڈ پارک میں چلے جائیں اور وہاں جلسہ کریں گے تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے تو وہاں کی عوام بھی سنیں گی عدالتیں بھی سنیں گی پولیس بھی سنیں گی. نہیں تو وہاں صاحب جلسہ کر سکتے ہیں طاہر اقبال صاحب وہاں جلسہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی وہاں تو سارے کہتے ہیں کہ ہائیڈ پارک میں چلے جائیں جو مرضی بات کریں جدھر مرضی کھڑے ہو کے بات کرنے اسپیکرز کارنر جو ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں دیتے ہیں کہ ایسی اسپیکرز کارنر ہے ایسی جمہوریت ہے وہاں پہ جی میں وہ کہہ رہا ہوں جہاں وہ ایسے کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑے جمہوری لوگ ہیں دنیا میں اور وہاں ہر کسی تو یہ اپنا کیس بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لڑیں جا کے بجائے اس کے کہ پاکستان میں ان سے درخواست کروں گا خدا را پاکستان میں کوئی اس طرح کے انتشار پیدا نہ کریں جس سے کو کل پرسوں کراچی میں یا پاکستان میں معاملات خراب ہوں اور جب معاملات یہاں خراب ہوں گے تو ڈیفینیٹ ریئیکشن اگر آئے گا اس سے آپ یہ اور بات واضح کریں گے کہ ہمارے خلاف بہت ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. نہیں یہ تو انہوں نے آج کہا ہے نا نیت اور بدلی ہوگی. طاہر صاحب یہ تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں آج کہا ہے کہ لوکل لیول پر بھی ہمیں اپنی سیاست بھی نہیں کرنے دی جا رہی اور ہمارے حقوق بھی مسخ کیے جا رہے ہیں بلکہ تب سے جب سے ہم نے مطلب ہم بنے ہیں تب سے ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب بھائی ہیں ہمارے ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر الطاف حسین برطانوی شہری ہو کر پاکستان کی سیاست میں وہ رول ادا کرتے ہیں جو عام یہاں سیاستدان نہیں کر رہے اور یہاں پہ ان کے ایک اشارے پہ کراچی کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو کراچی کا معاملہ چل سکتا ہے تو پھر ہم نے ان کی سیاست کو کہاں روکا ہے. اور اگر آج بھی آپ سن لیں اسمبلیوں میں جہاں بھی جائیں ہر وقت الطاف حسین صاحب اور ان کی پارٹی گلور ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی. کراچی میں بھی 10 سال انہوں نے نظام چلایا سارا اور اب یہاں پہ بھی حکومت میں پچھلے سال بھی پچھلی دفعہ بھی حکومت کے ساتھ رہے اب بھی وہاں پہ رہے اور کتنے عرصہ ان کے اپنے گورنر رہے. تو سیاست تو یہی ہوتی ہے
کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اپنی سیاست کر رہے ہیں. سر ایک چھوٹا شاید وہ کیا نام ہے بیکاز آپ نے اس دفعہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تو اکوموڈیٹ نہیں کیا نا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے, اور یہاں سندھ گورنمنٹ نے بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. بہرحال اس پہ بات کر لیتے ہیں. گورنر عشرت العباد جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج کل لنڈن میں ہے, وہ میرے خیال سے پرسوں روانہ ہو گئے تھے. اس کے اور کیا پہلو ہو سکتے ہیں, بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ان سے الطاف حسین صاحب سے یکجہتی کے لیے ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, ان کے لیے ورکرز ہیں جو بھی ان سے پیار کرنے والے ہیں, بے شمار تعداد میں پورے ملک میں, اور ظاہر سی بات ہے کراچی میں وہ سب کے سب 9-0 جمع ہو گئے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی آج تقریر ہو یا وہ شاید بات کریں, کیونکہ آج انہوں نے بڑی ایک خوفناک بات کی ہم سب کو ڈرانے والی. تو میں ہاشمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ بتائیے گا جو الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو کیا یو کے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل سازش کے تحت ان کو انہوں نے یہ اپنا اظہار آج شو کیا ہے کہ ان کی جان کو وہاں خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں وہاں کا نظام جی, تو وہاں تو اس طریقے کے واقعات جو ہیں اس کا کوئی امکان دور تک نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود یہ فاروق صاحب کو ان کی جان تو لی گئی نا, کسی نے بھی لی ہو, تو وہاں پر آپ کی انٹرنل جنگیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں کی حکومتیں کسی کو مارنے کی بجائے اب تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہے. اب وہاں پر حکومت کے ذریعے یا سازش سے کسی کو مارنے کا دور, یہ کوئی دور پرانے دور کی بات ہو سکتی ہے جب شہزادوں کو بلڈی ٹاور سے اٹھا کے دریائے ٹیمز میں پھینک دیتے تھے. یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب برطانیہ میں ایسی صورت تو ہو نہیں سکتی, اور وہاں اگر کوئی انٹرنل ایشوز ہوں, اس سے ان کو کوئی خدشہ ہو, تو اس کا اظہار تو خود قائد تحریک ہی بتا سکتے ہیں یا یہاں کی MQM بتا سکتی ہے. لیکن کوئی لیگل طریقہ, کوئی انلیگل طریقہ برطانیہ کے اندر اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کو اٹھا کے اس کی جان لے لیں. پاکستان میں تو اب یہ بھی اب ہونا شروع ہوا ہے, لیکن برطانیہ میں ابھی تک تو لوگ جان بچانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں. وہاں ابھی تک کوئی واقعات, اس قسم کے واقعات میں نے نہ سنے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں. باقی یہ اللہ جانے ان کے جو خدشات ہیں جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں اپنی جان کے بارے میں, تو وہ زیادہ اس کے لیے جو ان کا نظام ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کا نظام, وہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہوگا تاکہ ان کے اوپر یہ الزام نہ آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ محفوظ طریقے سے ان تمام معاملات کو بہم سر انجام پہنچائیں گے. اچھا, آپ طاہر صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو جان کو خطرے کا انہوں نے کہا ہے, اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے دکھایا بھی ہے 9-0 پہ سارے جمع ہو گئے ہیں, اور شہر میں یقیناً شہر کراچی میں شدید ٹینشن ہوگی, اور ہے مجھے پتا ہے یہ پل سب شروع ہو جائے گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وفاقی گورنمنٹ انٹروین نہیں کر سکتی, پوچھ نہیں سکتی کہ بھائی ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, وہاں اسائلم لیا ہوا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے انٹرنیشنل سازش کے تحت مجھے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو آپ لوگ کچھ معلومات تو کریں نا. یاسمین, بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الطاف بھائی پچھلے 13-14 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. اگر پچھلے 12 سالوں میں ان کی جان کو وہاں خطرہ نہیں ہوا and he has been living there, آج اچانک ان کی جان کو خطرہ کیوں ہو گیا؟ اور دوسری بات ہے کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ BBC نے یہ اناؤنس کیا, یہ پروگرام آیا سب, جس کی وجہ پہ اتنا واویلا ہے, تو یہ تو پوری دنیا میں آواز اٹھی ہے کہ یہ معاملہ ہے. تو کیا برطانیہ کی حکومت یا ان کے انٹیلیجنس ایجنسی یا ان کی پولیس اتنی نااہل ہے یا اتنی ناسمجھ ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں گے
کہ جس سے کہ الطاف حسین کی جان کو خطرہ ہو یا خدا نخواستہ کچھ ہو تو دنیا ساری ان کی پیچھے لگ جائے گی. الطاف حسین سائڈ تو سائڈ شاید ان کا ذکر بھی نہیں آیا پھر بیچ میں, دنیا ان کی پیچھے لگ جائے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی جو سوچ ہے, جو سمجھ ہے, ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ 3.5-4 سال سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ غلط کام نہیں کریں گے. اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی بات ہے, ٹیکس منی لانڈرنگ آج کی دہشت گردی کے زمانے میں probably is the top class, سب سے میرا خیال ہے بڑا مجرم گنا جاتا ہے جو منی, بیکاز اس کی وجہ سے لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دہشت گردوں کو پیسہ جا رہا ہے. یہ لیکن ٹیکس ایویژن بھی ایک, اس لیے وہ اگر یہ معاملات بھی ساتھ ہیں اور اگر انہوں نے صرف ایز اے وٹنس سے سوال کیا ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ان کو اپنا لیگل لا عمل جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے بجائے اس کے کہ آپ کراچی میں لوگ کٹھے کریں گے, ٹھیک ہے ان سے بات کریں الطاف سے, لیکن خدا را کراچی میں کوئی ایسی تباہ و بربادی کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ الطاف حسین صاحب وہاں آرام سے بیٹھے ہیں. یہاں پہ اگر گڑبڑ ہوگی تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا, ایم کیو کا اپنا نقصان ہوگا. اور کراچی میں جہاں ان کی بیس ہے, جہاں ان کی میجورٹی ہے, اگر وہاں پہ گڑبڑ ہوگی تو ان کے اپنے لوگوں کا نقصان ہوگا اس میں. لہذا وفاقی حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ساری پہ غور کر رہی ہوگی اور سوچ بھی رہی ہوگی. اور ایز اے پاکستانی, یس گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ آلسو, جیسے میں نے پہلے کا شروع میں کہا کہ ہمیں تو افسوس ہے کہ ایک پاکستانی پولیٹیکل لیڈر جو اب برطانوی شہری ہیں ان کے خلاف اگر اس قسم کا مقدمہ آ گیا ہے تو پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ سر. طاہر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے کنسرنز شیئر کیے. ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کی. بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج الطاف حسین صاحب خود کچھ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے, لیکن یہ جو طاہر صاحب کی بات تھی اسی نوٹ پر میں اختتام کروں گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خدا نخواستہ اگر اتنے بڑے سٹیچر کے پولیٹیکل لیڈر کو وہاں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا ان کے خلاف لگ جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ آخر ہوا کیا. سو رائٹ ٹو می, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی آن اے مور امپورٹنٹ ایشو آف پاکستان. اللہ حافظ.